اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام بات و خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ چھری کے اعمال پر ہمارے کافی سارے اعمال اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ بھی کوشش کرا کریں کہ ان کو خود بھی آپ اپلائی کریں مریضوں پر، اور جو لوگ مریض نہیں ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ آگے جو ہے نا وہ مریضوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کرا کریں کہ ان ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دے، آسانی عطا فرمائے۔ اور خانقاہ سے جو احباب استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے حساب سے استخارہ کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030611611919، اس نمبر پر آپ نے کال کرنی ہے۔ واٹس ایپ پر کال کر لیں یا موبائل پر۔ پاکستان سے جو باہر ہیں وہ واٹس ایپ پر کریں کال، پاکستان میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ موبائل پر کال کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کال کر کے مریض نے اپنے والدہ کا نام بتانا ہے، آپ کا استخارہ ہو جائے گا۔ ہماری ٹیم الحمدللہ اچھے انداز میں استخارہ کر کے آپ کو پورا بایو ڈیٹا بتا دیں گے اور ساتھ میں وظیفہ بھی بتا دیں گے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ درد شقیقہ، یہ سر میں درد ہوتا ہے، یہ درد تکلیف دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خاص کر کے باڈی کے جو ہے نا وہ حساس اعضاء، جیسے کان کا درد، داڑھ کا درد، برین میں درد ہو گیا، تو یہ ہارٹ میں ہو گیا، یہ درد زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ باقی بھی ہوتے ہیں تکلیف دہ، لیکن یہ مین جو ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو درد شقیقہ، اب درد شقیقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کا درد ہوتا ہے، تو اس کا خاص ایک وقت ہوتا ہے شروع ہونے کا، ٹھیک ہے نا۔ صبح جب طلوع آفتاب ہوتا ہے نا تو یہ اس وقت درد شروع ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ طلوع آفتاب صبح 6 بجے ہے، 5 بجے ہے، 6:30 بجے ہے، 5:30 بجے ہے، 5:45 بجے ہے، جب بھی ہے سورج نکلتا، جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو یہ ایک دم سے جو ہے نا وہ درد شروع ہوگا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک خالی جگ ہے، اس کے اندر ہم نے کسی مگ سے پانی ڈال دیا ہے، یا گلاس ہے، خالی گلاس پڑا ہوا ہے، اب ہم اس میں بھرا ہوا گلاس اس میں ڈالیں گے، یعنی کہ ایک دم سے اس کے اندر منتقل کر دیں گے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا تو یہ درد سر میں آ گیا، اور زیادہ یہ ہاف کا ہوتا ہے، ہاف جو ہے نا وہ سر کا ایک سائڈ ہوتی ہے۔ تو اب وہ درد شروع ہو گیا، درد ہوتے ہوتے اب جیسے سورج چڑھتا جائے گا، یعنی کہ 12 بجے دوپہر کا ٹائم ہوگا، جب یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، 12 ہوں گے، جیسے سورج اب ڈھلنا شروع ہوگا، یہ جو ہے نا وہ عصر کے ٹائم مغرب سے پہلے تک یہ درد ختم ہو جائے گا۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے یہ سیم کنڈیشن ہوتی ہے، اور ہر کسی کی یہ جو ہے نا وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کئیوں کے یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم درد ہو گیا، اب مدم مدم ہوتا رہا ہے، شام تک مدم مدم ہوتا رہا شام تک اب شام تک اس نے کسی نے کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ استعمال کر لی، گولی استعمال کر لی، کچھ اس نے جو ہے نا وہ پین کلر استعمال کر لیا تو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہیں کیا تو یہ شام تک اسی طرح چلے گا۔ اور پھر اس درد میں ایک جو چیز واضح ہوتی ہے وہ بے چینی، ٹھیک ہے نا، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ہوگی تلخی سی، بے چینی سی، اور بندے کو سمجھ نہ آنے والی جو ہے نا تکلیف ہوتا ہے۔ پھر بندہ جو ہے نا وہ کسی کی بات سنے گا تو وہ بولے گا یا تو چپ کر جا، کیوں جو ہے نا شور کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ کوفت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو درد شقیقہ یہ ہوتا ہے۔ تو اب کئیوں کی یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، کئیوں کی اور مختلف بھی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ دوپہر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، یعنی کہ زوال کے ٹائم دوپہر 12-1 بجے کے قریب درد ہوتا ہے، یا کسی کا جو ہے نا وہ 24 گھنٹے درد رہتا ہی ہے۔ اب اس میں حکمران حضرات اس کے کافی نسخے وغیرہ انہوں نے ترتیب دیے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا، یہ دوائی استعمال کرنی، یعنی کہ درد شروع ہونے سے پہلے۔ تو اسی طرح روحانی معاملات میں بھی ہیں، پھر یہ میڈیسن میں بھی ہے، انگلش دوائی میں بھی، میڈیسن میں بھی ہوتا ہے کہ درد شقیقہ کا علاج کیا جاتا ہے، اور پھر روحانیت میں اس کے بہت سارے علاج ہیں۔ تو چھری سے درد شقیقہ کے درد کو کس طرح کاٹیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ اب یہ عمل جو ہے وہ ہوگا طلوع آفتاب، یعنی کہ درد شروع کے ٹائم پر ہی اس کا علاج ہوگا، اور علاج بھی پھر ظاہر عامل ہی کرے گا۔
تو اب کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ اس وقت اس کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی کو درد شقیقہ ہے اور سیم یہی اس کی کنڈیشن ہے، سیم یہی اس کے معاملات ہیں، تو اب وہ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ بھی واقعی یہ درد شقیقہ ہی ہے، یا پھر اس کا بایو ڈیٹا چیک بھی کروا سکتا ہے، یعنی کہ استخارہ بھی کروا سکتا ہے، استخارے میں بھی آ جاتا ہے واقعی درد شقیقہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ عامل نے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اس نے 7 مرتبہ لیمن پہ دم کرنا ہے، لیمن پہ دم کر کے مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کے اب یہ دیکھے کہ مریض میرے درد کون سی جگہ پہ ہوتا ہے، جہاں اس کے درد ہوگا وہاں اس کو رکھ کے کاٹنا ہے۔ اگر یہ سر کا جو لیفٹ حصہ ہے یہاں پر درد ہوتا ہے تو یہاں اس کو رکھ کے کاٹیں، پچھلے حصے میں ہے تو پچھلے حصے میں رکھ کے کاٹیں۔ زیادہ تر یہ یہاں پر اس طرح لہر کی جو ہے نا لائن جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے درد، یہ لائن کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ پورا اس طرح بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لائن کی طرح اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ آپ نہیں کنفرم کر سکتے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، لیکن یہ اس جگہ پہ ہو رہا تھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمن بسم اللہ اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیمن پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، 7 مرتبہ مریض کے اوپر سے گھمانا ہے، یہاں پر رکھ کے جہاں درد ہو رہا ہے چھری سے 4 ٹکڑے کر دینا، 4 ٹکڑے کر کے اب یہ لیمن جو ہے نا وہ کچرے میں پھینک دینا۔ یہ مسلسل 7 دن کرنا ہے، پورا 7 دن اسی طرح کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ درد شقیقہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک صدقہ دے دینا ہے، صدقہ آپ نے اناج کا دینا، 7 اناج لینے، 7 اناج لے کے اس کے اوپر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور مریض کو کہنا کہ 1 پاؤ لے لیں یا آدھا کلو لے لیں، 7 اناج، 1 اناج اس میں گندم ہوگا، باقی دال چاول وغیرہ وہ جو ہے کریانے والے سپر سٹور والے اس کو مکس کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو آپ نے 7 اناج لے کے اب اس میں یہ کرنا کہ پہلے دن آپ نے کاٹ کی ہے، اس میں تھوڑا سا لینا ہے، آپ نے 7 مرتبہ سر سے گھمانا ہے، پرندوں کو ڈال دیں۔ دوسرے دن اسی طرح کرنا ہے، چوتھے دن بھی، 7ویں دن جتنا بھی بچے سارے کا سارا 7ویں دن آپ نے کر دینا، صدقہ کر دینا، پرندوں کو ڈال دینا۔ الحمدللہ جو ہے نا وہ درد شقیقہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، 100% ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی بہت ساری تصنیفات ہیں جس میں اعمال درود تاج، ٹھیک ہے نا، اس میں درود تاج بھی ہے، درود تاج کے اعمال بھی ہیں، درود تاج کے نقوش خلیطے تعویذات بھی ہیں۔ اب اس میں ہے کہ جن احباب نے درود تاج کا عمل کہیں سے کیا ہوا ہے وہ کتاب لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے درود تاج نہیں پڑھا، نہیں عمل کیا، کہیں سے بھی نہیں کیا، تو الحمدللہ ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ آپ نے اس میں بتائے ہوئے طریقے سے درود تاج کی پہلے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے بعد کتاب کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے آپ کو اجازت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہدیتاً آپ کتاب ہماری روحانی درسگاہ سے لے سکتے ہیں، تارکی شاذلی روحانی درسگاہ، یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511611919۔ تو یہ کتاب انمول کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور الحمدللہ جتنی بھی ہماری خانقاہ سے کتابیں دی جاتی ہیں اور ترتیب دی ہوئی ہیں، ان میں تمام ہی اعمال سلسلے کے اعمال ہیں اور بابرکت اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ان اعمال کو استعمال کریں گے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو سب ہی اس سے مستفیض ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا سوچ ہے، ہمارا ایک ویژن ہے، ہماری ایک ڈائریکشن ہے کہ ہم نے بابے نہیں کریٹ کرنا ہے، ہم نے بابے نہیں بنانا ہے، ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جو اعمال آپ ایک بابا بن کے بندہ ایک استعمال کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ خود کریں، آپ اپنے لیے کر لیں، اپنے گھر والوں کے لیے کر لیں، اپنے بچوں کے لیے کر لیں۔ آپ ان 2 نمبر بابوں سے بچ جائیں گے، لاکھوں روپے دینے سے بچ جائیں گے، اور پھر وہ پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کوئی شرکیہ کلام پڑھ دیا تو وہ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ ایمان سے خارج تھا، آپ کے لیے گلے کا پھندا بن گیا، آپ کے لیے مسائل ہو گئے۔ جب تک آپ تجدید ایمان نہیں کریں گے، تجدید نکاح نہیں کریں گے، تو آپ دوبارہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ بندہ وہاں پر گیا تو گیا، اب وہاں پر جا کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے، تو اس لیے یہ وظائف آپ کے لیے بہترین ہے، ان سے یہ فائدہ ہوگا
کہ الحمدللہ آپ دنیا میں بھی سرخرو آخرت میں بھی سرخرو، اور ایسے اعمال آپ پڑھیں گے جس کی روحانیت نورانیت سے آپ کے قلب میں نور آ جائے گا، آپ کے سینے میں نور آ جائے گا، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے کاروبار میں نور بھی آ جائے گا اور شریعت بھی آ جائے گی، طریقت بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے اسی طرح جو ہے نا وہ اس کی کاٹ کر دینی ہے، 7 دن مکمل کر دینی ہے۔ کوشش کریں کہ 1 پاؤ یا آدھا کلو گوشت لے کے 7 مرتبہ گھما کے صدقہ کر دیں۔ دیکھیں درد شقیقہ کا آپ سوچتے ہوں گے لو جی درد شقیقہ کی کاٹ کی ہے تو صدقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پھر ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر ہم اپنی جان، ہمارا جان یہ گوشت ہے، ہم گوشت کا صدقہ دیں گے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جان کا صدقہ، گوشت کا صدقہ گوشت سے دیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا، تو اس طرح صدقہ کر لیں۔ اب یہ 7 دن مسلسل کریں گے تو یہ چیزیں کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت سے، اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کے ویسے ہی سر میں درد ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا برین کی کچھ وینوں میں کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، تو بھی جو ہے نا وہ اکثر جو ہے نا وہ سر میں درد رہتا ہے، ہلکا ہلکا رہتا ہے یا تیز درد رہتا ہے۔ تو اب بندہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ لو جی یہ دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں، اب دوائی جتنی دیر استعمال کرتے ہیں اور اس کا اثر جتنا دیر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے دوائی کا ٹائم گزرتا ہے، یعنی کہ میڈیسن کھائی ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، تو اس کے بعد پھر وہی درد ویسے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ یہی آپ کاٹ کریں گے، لیمن لے لیں گے، اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ درد جس جگہ پر ہو، جس جگہ پر درد ہو رہا ہے، سر میں ہو رہا ہے اور پیچھے ہو رہا ہے، آگے ہو رہا ہے، کہیں پر بھی درد ہو رہا ہے وہاں رکھ کے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ کٹ جائے گا۔ تو اب یہ کاٹ کے بعد لیمن جو ہے نا کچرے میں پھینک دیں۔ اسی طرح عاملین حضرات کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میں تحفہ یہاں پر دے دیتا ہوں کہ عاملین حضرات کیا ہوتا ہے کہ علاج معالجہ کرتے ہیں تو ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ مدامت کر رہے ہوتے ہیں یا چلا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر جو ہے نا وہ پین ہوتی ہے، باڈی کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے، باڈی کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں عمل پہ بیٹھا ہوں تو یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ پہلے میں نے یہ عمل نادیلی شریف پڑھا تھا، اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ کیوں ہونے لگ گیا؟ پہلے میں نے چہل کعب پڑھا تھا، حزب البیت شریف پڑھی تھی، شہادت الوجوہ پڑھا تھا، یا پھر ہم نے کوئی بھی عمل پڑھا تھا، پہلے یہ ٹھیک تھا، اب کیوں ہو گیا؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اس میں جو ہے نا وہ یہاں پر ہمارے اکثر احباب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ مسلسل علاج معالجہ کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، تو اب آپ نے کچھ عرصے کے بعد عمل کیا، تو جب عمل پڑھا پہلے دن تو اس کی روحانیت آپ کی باڈی میں آنا شروع ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ جس جگہ پر باڈی کے جس جگہ پر جادو کے اثرات تھے وہ چیزیں کٹنا شروع ہو گئی، وہاں ہلچل ہو گئی، عامل پریشان ہو گیا۔ عامل بولا لو جی میں تو چنگا بڑا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں یہ آٹو ورک کرتی ہے، جب روحانیت آتی ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹی، پازیٹیو جو ہے نا وہ ریس ہمارے جسم میں آتی ہیں تو نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو ریس ہمارے جسم سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیگیٹو انرجی نکلتی ہے، پازیٹیو انرجی آتی ہے۔ تو جب پازیٹیو انرجی آتی ہے تو جہاں جہاں نیگیٹو انرجی ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ جسم میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہاں پر وہ درد ہوتا ہے۔ اب آپ کے جو ہے نا وہ سر میں، باڈی کے اندر تو ایک حصے میں ہی کیوں جادو ہے، یعنی کہ جادو بھی کہہ سکتے ہیں، اثرات بھی کہہ سکتے ہیں، عمل کے دوران ایک ہی حصے میں وہ کھلبلی کیوں مچی ہے، ایک ہی حصے میں وہ ٹینشن کیوں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے سر کے اس حصے میں درد ہو رہا ہے، اس حصے میں ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، یہ ایک ہی جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اثرات آتے تو پوری باڈی پہ آنا چاہیے تھا نا۔ تو یہاں پر اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا،
مریض آیا تو اس کے جو ہے نا وہ جادو ہوا تھا تو اس کے سر پہ اثرات تھے. آپ نے جب اس کی کاٹ کی ہے تو اس کے سر پہ اثرات تھے, وہ عامل کے اوپر اثرات آ گئے. عامل کے وہیں آئیں گے جہاں مریض کے تھے. یہ نہیں ہوگا کہ مریض کے سر پہ تھے اور عامل کے پاؤں میں آئیں گے. تو مریض کے جسم کے جس حصے میں اثرات تھے, اب چاہے بازو پہ تھے چاہے معدے میں تھے, جہاں کہیں پہ تھے, اب جہاں مریض کے اثرات تھے جب عامل نے کاٹ کی تو عامل کے بھی وہیں پر آئیں گے. اکثر یہ سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا تجربہ بھی ہو کہ مریض عامل کے پاس آیا, اس کے سر میں درد تھا, عامل نے پڑھ کے پھونک ماری ہے. اب مریض کے اب اس کا درد ہٹا ہے یا نہیں ہٹا, یا ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا, عامل کے سر میں درد شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جناتی تھا یا جادو والا درد تھا, یہ عام نہیں تھا. اگر عام ہوتا تو کٹ جاتا. اس کے اوپر جادو کے جنات کے معاملات تھے. اب اس نے دم کیا تو وہ آ گئے. تو کیا ہوا کہ سیم اس کی پوزیشن جو ہے نا, وہ جہاں پر اس کے درد تھا وہ مریض کے وہیں پر عامل کے بھی ہونا شروع ہو گیا. تو اب عامل جب پڑھائی پر بیٹھے گا تو اب مریض کے 2-3 مریضوں کی طرف سے کوئی اثرات اس کے اوپر آ گئے, اور جہاں جہاں آئے ہیں وہاں سے وہ کٹیں گے. اب آپ بیٹھ گئے پڑھائی پہ, چلے پہ بیٹھ گئے, تو کیا ہوا کہ اس کے جو ہے نا وہ اثرات آ گئے. اب یہاں پر کرنے والا کام کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لیمن رکھ لینے, 1 یا 2 رکھ لیں, 3 رکھ لیں. لیمن رکھ کے اس کے بعد آپ نے اب دیکھیں کہ آپ کی باڈی کے اوپر اثرات آ گئے. ٹھیک ہے نا, یا باڈی کے عمل پڑ رہے ہیں تو اس کے باڈی کے اوپر جو ہے نا وہ درد ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, باڈی میں ہلچل مچی ہوئی ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیمن اٹھانا ہے. ٹھیک ہے نا, بسم اللہ اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھنا ہے, لیمن پہ دم کرنا ہے, آپ نے 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے. اب باڈی کے جس حصے میں جہاں پر بھی درد جہاں پر بھی ہے وہاں پر رکھ کے آپ نے اس کو لیمن کو کاٹ کے 4 ٹکڑے کرنا ہے اور پھینک دینا ہے. باقی 2-1 لیمن آپ رکھ لیں. اب ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے یہاں درد ہوگا, دوسری تھوڑی دیر کے بعد یہاں ہونے لگ جائے, اس کے بعد یہاں ہونے لگ جائے. جہاں جہاں اثرات ہوں گے وہاں درد ہوگا, اس کی باری باری کاٹ کر دیں, الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے. عمل بھی آپ کا سکون سے ہو جائے گا, کاٹ بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.